بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچہ پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب و غریب چیز دیکھتے تھے۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھیں اور مجھے جاننے نہیں دیتی تھیں کہ وہ کہتی تھیں کہ آمنہ تم تھوڑی ہی دیر رکی رہو، کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن ہونا۔ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے آپ میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد نہ ہو سکا، کبھی کوئی طرح کی درد نہ ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں رات کو سوئی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور ہے جو نکل رہا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقع ہے۔ دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکلے گا اور چمکنے لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے آسمان پر وہ ستارہ نکالا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے یہاں لڑکی کی پیدائش 10 دن میں ہونے والی ہے۔ یہودی نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت نہیں آیا تھا، کہ کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے کچھ مہینے۔ ان یہودی نے آ کر عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا بچہ تو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کی جس کا آپ وفات کا چکا ہو، یعنی جس کا آپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدل مطلب کا پوتا، عبداللہ مطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے آپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور کہا کہ افسوس، آپ نبوت یہودیوں سے نکال کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرا، آخر وہ دن آ گیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان اور زمین، چرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند
چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ سورج ابھی تک ڈوبنا کیونکہ میرے عجیب حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر دی کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اسی دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اسی رات حضرت عبداللہ اور ان کے سارے لڑکے گھر سے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہوا تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظار کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی رہی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناپ ماں باپ کی آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپ ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے گلاس کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے پیٹ سے اندر ہی ختنہ ہوا تھا۔ اس دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیز دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ آمنہ، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹ کیسے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ٹالنا ہی کی حیرانی کے انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، سلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ اور سارے نبیوں کے خوبیوں کو دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی، اسے دوڑ کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔
صبح ہونے والی تھی۔ دیسفا نے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبداللہ کو خوشخبری سنائی اور کہا، عبداللہ تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر جاگے عبدالمطلب کی ساری تھکان جیسے کہ ایک پل میں ختم ہو گئی، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دیسفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دیسفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ عام گھر کے پیدا ہونے والے بچوں سے الگ، سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لاب کے بندی صحابیہ نے جا کر عبدالحق کو خوشخبری سنائی تو اولگ تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر عبدالعہد اتنا خوش ہوا کہ اس میں اپنی بندی صبیہ سے کہا، جہاں میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا، اپنی باندی کو اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی کچھ باتیں دین کی جانکاری میں، اور اگر کچھ کہنا ہو تو کمنٹ میں پلیز کہہ دیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔